دیکھیں گے ہمیں بہت سے اس چینل پہ میسیجز آتے ہیں کہ ایسے اعمال بھی بتائے جائیں کہ جن کو کرنے سے جنات کی حاضری ہو جائے، پریوں کی حاضری ہو جائے، ایسی مخلوقات کی حاضری ہو، ہم دیکھ سکیں کہ جن کو عام آنکھ، انسانی آنکھ نہیں دیکھ پاتی۔ یہ جتنے اعمال بتائے جائیں گے انشاءاللہ اگر ان کو کریں گے تو چاہے حور ہو، چاہے پری ہو، چاہے جن ہو، وہ حاضر ہوں گے۔ یہاں پہ ایک بات بتا دی جائے، یہی نقش جو ہے جو بتائے جا رہے ہیں یہ جنات کو کسی انسان پہ ویسے حاضر کرنے کے لیے بھی کیے جاتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی مریض ہے اس پہ جن کا سایہ ہے تو اسے اس کی پونی دی جاتی ہے۔ اسی نقش کو اگر آپ کو ویسی شوق ہے، جنات، پری یا دیو، چڑیل، ان سب کو اگر ان میں سے کسی کو بھی مسان آپ حاضر کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کار مختلف ہو جاتا ہے۔ مریض کے لیے کرنے کے لیے مختلف ہے اس کا طریقہ کار، دونوں طریقہ کار بتاؤں گا، اور اس کو اگر حاضر ہو گیا تو اس کو واپس بھیجنے کا بھی طریقہ کار بتایا جائے گا انشاءاللہ۔ کسی چینل پہ یہ چیزیں نہیں بتائی جائیں گی، میں لکھ کے دیتا ہوں۔ یہ واحد ہمارا چینل ہے جہاں پہ یہ سب کچھ بتایا جاتا ہے۔ سوچ سمجھ کے کریں، جنات کا معاملہ ہے، حاضر ہو جائیں۔ بعض لوگ خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ خوف جو ہوتا ہے وہ انسان کو ایسا کر دیتا ہے کہ دوسری چیزیں آپ پہ حاوی ہو سکتی ہیں۔ اس لیے اگر آپ کمزور اعصاب کے ہیں تو ان اعمال کو نہ کیجیے گا۔ میں پہلے بتا دوں، چیزیں بتانا ساری ضروری ہوتی ہیں، ہمارے چینل پہ سیکھنے والے بھی آتے ہیں، تو اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے اگر آپ کمزور اعصاب کے مالک ہیں، دل کمزور ہے، تو ہمارے یہ اعمال نہ کیجیے گا۔ اگر مضبوط دل رکھتے ہیں، آپ کو شوق ہے اور دل بھی مضبوط ہے، اعصاب مضبوط ہے، تو پھر یہ آپ اعمال کر سکتے ہیں، نہیں تو نقصان ہو سکتا ہے۔ پہلے بتا دیا جائے، یہ پہلا نقش جو نظر آ رہا ہے، اگر جن کو کسی انسان پہ حاضر کرنا ہے، اس پہ جنات کا سایہ ہے، اسیب ہے، اسیب زدہ انسان ہے، تو حاضر کرنے کا یہ طریقہ، یہ ایک جو ہے وہ نقش بنایا جاتا ہے۔ بنانے کے بعد اس کی تونی اس انسان کو دی جاتی ہے، آگ میں جلایا جاتا ہے، اس کا دھواں نکلے گا۔ خرمل لے لیں، وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے، اس میں سے رکھ دیا جاتا ہے اور اسے آگ میں جلا دیا جاتا ہے۔ جنات حاضر ہو جاتے ہیں۔ جب انہیں واپس بھیجنا ہو تو 3 دفعہ سورہ ناس پڑھ کے، قل اعوذ برب الناس، مالک الناس، لاہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذی یوسوس فی صدور الناس، من الجنۃ والناس، اس کو پڑھا جاتا ہے۔ اور 3 دفعہ پڑھنے کے بعد اس آگ پہ جہاں پہ یہ جل رہا تھا، دعا نکل رہا تھا، وہاں پھونک ماری جاتی ہے اور اس پہ پانی کے چھینٹے 3 مارے جاتے ہیں۔ وہ دعا نکلنا بند ہوگا، جن واپس پلٹ جائے گا۔ اگر فرض کریں آپ کو ویسے شوق ہے کہ جنات حاضر ہوں، ان سے تعلقات قائم کیے جائیں، ان سے اپنا مقصد پورا کیا جائے، کسی کے بارے میں جانا جائے، آنے والے وقت کے بارے میں، چیزوں کے بارے میں معلوم کیا جائے، کسی بھی مقصد کے لیے ان سے فائدہ اٹھایا جائے، کیا یہ جاتا ہے۔ اس نقش کو بنایا جاتا ہے، بنانے کے بعد آگ میں ہی جلایا جاتا ہے، لیکن اس سے قبل 3 دفعہ سورہ جن پڑھی جاتی ہے۔ سورہ جن پڑھنے کے بعد اپنے گرد بسم اللہ کا حصار باندھا جاتا ہے۔ بسم اللہ کا حصار اس طرح باندھنا ہوتا ہے کہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے جانا ہے، اور اپنے گرد، اپنے سال کے طور پہ، یہ آپ بیٹھے ہوئے اس جگہ پہ، آپ نے ایسے انگلی گھماتے جانا ہے، کسی چوک، کسی پینسل یا کسی اور چیز سے نہیں بنانا ہوتا، ایسے آپ نے گھمانا ہے، اور بسم اللہ پڑھتے ہوئے تعداد نہیں گرنی، یہاں ہی واپس آ کے رک جانا ہے۔ آپ کے گرد بسم اللہ کا حصار اب بن چکا ہے۔ بعض لوگ بسم اللہ کا حصار اس طرح بھی باندھتے ہیں، سامنے بسم اللہ 21 دفعہ پڑھی، پیچھے پڑھی، دائیں پڑھی، بائیں پڑھی، اوپر پڑھی، اور نیچے دیکھ کے پڑھ کے آپ نے حصار باندھ لیا۔ دونوں طریقوں سے ٹھیک ہے۔ اب آپ نے جب حصار باندھ لیا، اس کے بعد اسے آگ میں جلایا جاتا ہے۔ باقی طریقہ کار وہی ہے کہ خرمل میں اس کو جلائیں گے زیادہ بہتر ہے، اور واپس اسے بھیجنا ہو تو پھر وہی طریقہ کار ہے جیسے پہلے بتا دیا گیا۔ انشاءاللہ جنات حاضر بھی ہوں گے اور فائدہ بھی آپ اٹھا سکتے ہیں۔ خاص باتوں کا خیال کے رکھا رہتا ہے۔ اگر عمل کرتے ہوئے کوئی آس پاس ہوگا تو نقصان کا اندیشہ ہے۔ کسی سے بات چیت نہ کی جائے،
اگر کمرے میں معذرت روم میں کوئی داخل ہو جائے تو نقصان ہو سکتا ہے۔ ناپاکی میں ماہواری میں بہنے نہ کریں، باوضو ہو کہ مردوں نے بھی کرنا ہے۔ ناپاکی میں کریں گے تو یہ چیزیں خوابی ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ اس عمل میں اس چیز کا بھی خیال رکھا جاتا ہے تمباکو، اس کے علاوہ کس چیزوں سے سگریٹ، لہسن، کچا لہسن جو ہے، مولی، کچی مولی جو کھائی جاتی ہے، پکی ہوئی تو پالک وغیرہ میں بھی کھا لی جاتی، جن سے منہ سے بدبو آئے، وہ چیزیں نہ استعمال کی جائے۔ بعض لوگ اگربتی وغیرہ جلا لیتے ہیں، بس وہ بھی طریقہ کار ٹھیک ہوتا ہے۔ ہلکی روشنی رکھی جائے، مزید فائدہ ملے گا۔ دیا جلا لیا جائے، کمرے میں باقی اندھیرا رکھیں تو اس کا مزید فائدہ ملتا ہے۔ اگر کوئی انسان آپ کو دکھ دیتا ہے یا آپ کو تنگ کرتا ہے تو یہ جو عمل بتاؤں گا، جنات کے ذریعے آپ اس کے کام بھی باندھ سکتے ہیں، آپ بھی اسے تنگ کر سکتے ہیں، لیکن مقصد ناجائز نہ ہو۔ اس میں کیا یہ جاتا ہے کہ تنہائی میں بیٹھا جاتا ہے، تنہائی میں بیٹھ کے آپ نے 300 دفعہ یا بدوف پڑھنا ہے، آنکھیں بند کر کے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اپنے سامنے جو ہے وہ آگ جل رہی ہونی چاہیے، کوئلے ہوں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے، ان کو اچھی طرح سلگا لینا ہے۔ اس کے بعد یہ 3 تعویذ بنائے جاتے ہیں۔ پہلا تعویذ ڈالیں گے تو آپ نے کہنا ہے حاضر جن ابوس، حاضر جن ابوس، اور ساتھ کہنا ہے شوت، حاضر جن قبوس شوت۔ اس طرح کہہ کے آپ نے تعویذ کو آگ میں ڈال دیا، وہ حاضر ہوگا۔ حکم دینا ہے تو جو بات کہنا چاہتے ہیں دوسرا تعویذ آگ میں ڈالا جائے گا، اور جن ابوس اس کو حکم دیا جائے گا، اور تیسرا اس کو واپس بھیجنے کے لیے دلایا جائے گا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ عمل بہت جلد اثر کرتا ہے، جو مقصد تھا آپ کا وہ پورا ہوتا ہے۔ بہت سے عامل اسی طرح کسی جو دکھی انسان ہوتا ہے اس کو اس کی مصیبت سے چھٹکارا دلانے کے لیے اس عمل کو کرتے ہیں۔ بعض پہ جادو کا اثر ہوتا ہے، پھر بھی اس سے کام لیا جاتا ہے، اور سیب زدہ کے لیے بھی اس کو کیا جاتا ہے، اور اسیب زدہ کے بارے میں پتہ کیا جاتا ہے کہ اس پہ کس نے اسیب کو حاضر کیا، کیسے وہ مریض بنا۔ یہ بادشاہوں کے دربار میں بھی عمل کیا جاتا تھا۔ آپ کرنا چاہیں تو انشاءاللہ فائدہ ملے گا۔ باقی آپ لوگوں سے گزارش ہے، آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہوا کرے کمنٹس میں لکھ کے چھوڑ سکتے ہیں۔ اگر ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں، نمبر اسکرین پہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اس پہ ایک میسج چھوڑ دینا کافی ہوتا ہے۔ بول کے چھوڑا کریں، لکھ کے نہ چھوڑا کریں نام کے ساتھ۔ وقت ملتا ہے آپ کو ضرور جواب دیا جاتا ہے، جواب نہ مل سکے تو معذرت کی جاتی ہے۔ باقی ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کریں، انشاءاللہ آپ کو یہاں خاص عمال بتائے جائیں گے جو تمام عاملین کے مانے ہوئے ہوتے ہیں، اور یا اللہ کے بھی بیان کردہ خاص عمال دیے جاتے ہیں۔